حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اگر وہ 10 محرم کو ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہے۔ ہمارے ہاں 10 محرم کی شہادت منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن 1 محرم کی شہادت کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھا جائے اگر شہادت کا تذکرہ کرنا ہے تو پہلے تذکرہ کریں 1 محرم والی شہادت کا۔ اس کی کئی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ 1 محرم پہلے ہے اور 10 محرم بعد کو ہے، لہٰذا جو پہلے دن ہے اس میں پہلے تذکرہ کریں، جو بعد والی یا بعد میں کریں۔ دوسری بات، 1 محرم کو شہادت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور 10 محرم کو شہادت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، سسر والد کی طرح ہوتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے ہیں اور نواسہ اولاد ہے، تو ظاہر ہے جس کا تعلق والد کے ساتھ وہ پہلے ہے اور جس چیز کا تعلق اولاد کے ساتھ وہ بعد میں ہے۔ اور تیسرا یہ بھی دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات دین کے حوالے سے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں ہیں، خدمات بھی ہیں، قربانی بھی ہے، علم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے، کلمہ پڑھنے سے جو اسلام کو تقویت اور قوت ملی ہے، ذرا اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت دے، کس سے؟ بعمر بن خطاب اور بعمر بن ہشام۔ عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے یا عمر بن ہشام ابو جہل کو مسلمان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں لکھا تھا، اور انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام لائے، اور اسلام کو کتنی قوت، طاقت اور شان ملی ہے، اس کو سب حضرات بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ اول ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہیں۔ اب دیکھیں ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، عمر دوسرے ہیں، عثمان تیسرے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک خلیفہ رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی ہے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی کچھ عرصہ خلافت فرمائی ہے مکہ مکرمہ پہ۔ میں جو بات سمجھا رہا ہوں کہ دوسرے نمبر پہ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو 1 محرم پہلے بھی ہے، عمر بن خطاب نے کلمہ بھی پہلے پڑھا ہے، حضرت عمر بن خطاب کے آنے سے اسلام کو تقویت بھی زیادہ ملی ہے، حضرت عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی بھی ہیں، تو ان کا یوم کا تذکرہ پھر کرنا چاہیے، شہادت ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا جاتا ہے، تو 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ اور ہم ایام منانے کی بات نہیں کرتے کہ ایام منائیں، کیوں؟ اس طرح تو اگر آپ تاریخ اسلام دیکھ لیں گے تو شاید کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں بچے گا کہ جس دن میں کوئی اہم بندہ شہید نہ ہوا، تو ہم سارے دن شہادت کے تو نہیں منا سکتے۔ میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ میں شہادت منانے کی یا ایام کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر 1 محرم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔